ان کی محبتوں کی ایک علامت یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کا رحم و کرم عام ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگاتا ہے، اپنے تعلقات کو جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کو شریک نہ جائے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات اللہ کے ایسے بندے سے ہوئی جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا، جو بندہ اللہ کی مان کر اپنی زندگی نہیں گزارتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب وہ مہمان ہوئے، دسترخوان پر جب وہ بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا تناول فرمائے۔ اس نے بسم اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کھانا اس بندے کے لیے نہیں ہے، اس شخص کے لیے نہیں ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ دسترخوان سے اٹھا اور روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ جیسے ہی روانہ ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا پیغام ان کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا ہے، اور سلام کے بعد عرض کیا ہے کہ جس بندے کو، جس مہمان کو آپ نے دسترخوان سے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اٹھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کے بعد عرض کیا ہے کہ جا کر میرے خلیل سے کہہ دو کہ وہ میرا بندہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، اس کی ہر ضروریات کو پورا کر رہا ہوں، اور میرا وہ بندہ بسم اللہ نہ پڑھا تو ہمارے خلیل نے دسترخوان سے ان کو اٹھا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تڑپ گئے اور اٹھے دسترخوان سے لگے اس مہمان کو تلاشتے ملاقات جب ہوئی، اس مہمان سے کہا کہ چلو بھائی کھانا کھا لو، بغیر کھانا کھائے نہ جاؤ۔ وہ مہمان حیران ہے، سوال کیا کہ میں تو دسترخوان پہ تھا، آپ کے ساتھ شامل گیا تھا، آپ نے دسترخوان سے تو مجھے اٹھا دیا، اب کیا وجہ ہے کہ اتنی خوشامد کر رہے ہیں؟
سے مطالبہ کر رہے ہیں، مجھے پھر کھانا کھانے کے لیے لے جا رہے ہیں، مجھے کیا ہے مجھے بتلا دو تو میں آگے اپنی بات بتاؤں گا کہ مجھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی، میں نے جب دسترخوان سے آپ کو اٹھا دیا تو میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، اس وجہ سے میں تلاش کے آپ تک پہنچا۔ وہ شخص جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح سے کھلاتا ہے تو نازل ہو گیا اور ندامت کے آنسو گرانے لگا اور کہا کہ وہ خدا جو میری 40 سالوں کی نافرمانی کے باوجود اپنے نبی کے پاس اس طرح سے وحی بھیجی، وہ خدا انکار کے لائق نہیں ہے، لہٰذا کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے ہم کو، آپ کو، ساری انسانیت کو، کائنات کے ہر مخلوق کو نوازا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی عظمت کو، اللہ کی برائی کو، اللہ کی رعایت کو جگہ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا رہے، گڑگڑاتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے کہ انسان غلطی کرے گا، انسان سے خطائیں ہوں گی اور انسان اپنی خطا پہ آراہ نہ رہے گا، گناہوں پہ آراہ نہ رہے گا، بلکہ ندامت کا آنسو گرا دے گا اور توبہ کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے اور فرمایا شاہنشاہ کونین محمود رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ محبوب ہے، وہ بندہ بہت زیادہ عزیز ہے جو بندہ غلطی کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے اور اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں سے بہت محبت ہے، ایسے بندوں سے بہت محبت ہے۔ اگر انسان اپنی خطا پہ نادم ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ کی آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، ندامت کے آنسو گرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جایا کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مانگنے سے تھک جاؤ گے میں دینے سے نہیں کروں گا، میں نوازنے سے نہیں کروں گا، نوازنے سے نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے، اس بندے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء ایک میدان میں نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، اللہ کو ماننے والے جو تھے انہیں لے کر میدان میں گئے اور جاتے ہیں نماز استسقاء کے بعد اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھوں کو دراز کرتے تھے، الہ العالمین بارش برسا دے، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آواز آئی کہ اے موسیٰ تمہاری اس جماعت میں جو آمین کہنے والے لوگ بیٹھے ہیں اس میں ہمارا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے،
ہوا ہے، اسے مجلس سے نکالو، اس کے بعد دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ وہ جب تک رہے گا دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کو روکتے تھے، اور روکنے کے بعد اعلان فرمایا کہ بھائی کون اللہ کا نام فرمان کرتا ہے اس طرح ذرا رحم کرو، مجمع سے ہٹ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ خط خدا پر رحم کرو، مجمع سے نکل جاؤ، مجمع سے نکل جاؤ۔ اس مجمع میں جو اللہ کا نام فرمان کرتا ہے وہ دل قائم ہوا۔ عرض کرنے لگا ہے العالمین، میں لام کی عمر سے تیری نافرمانی کر رہا، تجھے نہیں مان رہا۔ اے اللہ، نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہا، تو نے بارش کیوں ہو رہی، کیسے ہونے لگی یہ بارش؟ آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، کوئی میرا گناہگار بندہ آج اپنے گناہوں کے ناظر ہو گیا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اپنی خطاؤں کی گزشتہ خطاؤں سے توبہ کر لیا ہے، میں اس کی توبہ سے خوش ہو کر یہ بارش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا العالمین، وہ کون، وہ خوش نصیب بندہ جس کی توبہ کو قبول کر کے تو یہ رحمتوں کی بارش برسا رہا ہے۔ العالمین، وہ بندہ کون ہے تیرا، وہ تیرا کون بندہ ہے العالمین، تو مجھے اس کا دیدار کرا دے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ العالمین، ذرا اس کی پہچان بتا دے۔ آواز آئی کہ موسیٰ، وہ میرا بندہ 40 سال سے میری نافرمانی کرتا رہا، تو میں نے اس کے علوم کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، تو میرا گنہگار بندہ آج گناہ سے توبہ کر لیا ہے، غائب ہو گیا ہے اور غائب ہو کر مجھے ماننے لگا ہے، میرے اوپر ایمان لایا ہے، تو کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کے عیب کو تمہارے اوپر ظاہر کر دوں؟ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ محبت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلا رکھا ہے کہ میرا بندہ غلطی کرے گا اور اپنی غلطیوں کے لازم ہو جائے، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کر دے گا، ندامت کے آنسو گرا دے گا، اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو ہم سب پر کھلا رکھا۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے، یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور انسان کا کام یہ ہے کہ انسان روزانہ نہیں، روزانہ کم از کم اپنا محاسبہ کرے، روزانہ اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی میں صبح سے اب تک میرا وقت کتنا گزرا، اللہ کی فرما برداری اس سے کون میں میرا وقت کتنا گزرا۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں کام فلاں عمل میرا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوا ہے، تو انسان اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے بڑے بڑے باتیں کی، جو آیت پڑھی میں نے، اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص قیامت کے میدان میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے یہ یاد کر لے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرمائے جنت کہیں ماوا، تو اس کا ٹھکانا نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو بنایا، ہم سب کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا انتظام کر رہا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہے، تو ہمیشہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو
ہمارے دل کے اندر ہے ہمیشہ. ہم جہاں بھی رہیں، رات کی تاریکی میں، دل کے اجالے میں، آبادی میں، غیر آباد جگہ میں، جہاں بھی رہیں وہاں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے خوف کو، اللہ سے ڈرتے رہیں. اللہ کا خوف ہمارے سینے کے اندر ہے. اللہ سے ڈر کر ہم اپنی زندگی کو گزارے. جب ہماری زندگی اس انداز میں گزرے گی تو یقین جانے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھائے گا، ایمان کی حالت اٹھائے گا، ایمان کی حالت اٹھائے گا، اور آئین کے دانے کے برابر کو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا. اس دنیا سے گئی ہوئی بڑی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہے. ایمان بہت قیمتی چیز ہے. اس لیے ایمان کے لٹیرے بھی بہت زیادہ مختلف شکلوں میں نظر آتے رہتے ہیں، مختلف شکلوں میں گھومتے رہتے ہیں. یہ شیطان ہمارا دشمن جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کر دیا کہ شیطان تمہارا برا دشمن ہے. ان شیطان انسان عدو مبین، یہ شیطان تمہارا برا دشمن ہے. شیطان دشمن دار ہے، اور اندر بھی جو ہے شیطان کا ایجنٹ، شیطان کا ایک آلہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے ریزرویشن میں توڑ ہے. وہ نفس انسان ہے. انسان اپنے نفس کو کچل ڈالے، اپنے نفس کو کچل ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. جب انسان اپنی زندگی اس انداز میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں بھی کوئی آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے، یہ بڑی بات ہے. قیامت کے میدان میں بھی اللہ کے ڈرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ کا عجیب و غریب فیصلہ ہوگا. اللہ کا عجیب و غریب فیصلہ ہوگا. بتایا کہ قیامت کے میدان میں دو شخص ہوں گے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تو دنیا سے آیا ہے، اس کو ناراض کر کے آیا ہے، تیرے نامہ اعمال میں گناہیں کی ہوئی ہے، خطائیں کی ہوئی ہے، چلے جاؤ جہنم کے اندر، چلے جاؤ جہنم کے اندر. اللہ کا حکم ہوگا اور وہ دوڑ. دوسرا شخص ہوگا، اسے جہنم میں جانے کے لیے کہا جائے گا. وہ چلے گا ایک قدم اور مڑ کے پھر اللہ کی جانب بھیجنا، پھر چلے گا، پھر مڑ کے بھیجے گا. اللہ تعالیٰ نے رشتے سے فرمائیں کہ میرے دونوں بندوں کو بلا کے کھایا جائے. جو دوڑ کے بھاگ کے لیا تھا، جا رہا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کہاں جا رہا تھا؟ الہی جہنم میں جا رہا تھا. پھر دوڑ کے جا رہا تھا، تمہیں پتا نہیں کہ جہنم میں کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ جہنم میں تمہیں آزاد دینے کے لیے جو سامان تیار کر کے رکھا ہے اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ انسان کو آگ جلائے گی، وہاں انسان کو پریشانیاں ہوں گی، انسان موت پکارے گا لیکن موت اس کے نہیں آئے گی. جب وہ جانتا تھا تو اس طرح دوڑ کے کیوں جا رہا تھا؟ تو بندہ کہے گا دنیا میں تیرے حکم کو میں نے نہیں مانا، تیرے حکم کو نہیں مانا، تو میں نے سوچا کہ ابھی اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں جانے کے لیے کہہ رہا ہے تو کم سے کم قیامت کے میدان میں ابھی تو اللہ کے کم سے کم ایک حکم کو میں مان لوں، اس لیے میں دوڑ کے جہنم میں جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، اللہ کو رحم آ جائے گا. رشتے سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو جنت کا لباس پہنا اور جنت میں داخل کر. یہ میرا بندہ عذاب کی جگہ میں جا رہا تھا، میرے حکم کو اس طرح، میرے حکم کی تعمیر اس طرح سے کر رہا تھا کہ دوڑ پڑا، دوڑتے ہوئے جا رہا تھا. اللہ کو رحم آ جائے گا، جنت میں اسے بھیج دیا جائے گا. دوسرا شخص میرے قدم چل رہا تھا، مڑ کے دیکھ رہا تھا، چلے گا، چل رہا ہوگا، پھر مڑ کے دیکھ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے تو دنیا سے آیا، میری نعمتوں کو کھا کر میرے نعمتوں سے مستفید ہو گیا، لیکن اعمال میرے خوش کرنے والا اعمال تم نے نہیں کیا، گناہ کا کام جب کر کے آیا.
میں نے جہنم میں جانے کے لیے کہا تو تو چل رہا تھا مجھے دیکھ رہا تھا، کیوں دیکھ رہا؟ وہ بندہ میں نے سن رکھا تھا دنیا میں، میں نے سن رکھا تھا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں دنیا میں تیرے رحم و کرم سے چاہے کیا ہوتا رہا ہے کہ نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارا، لیکن میرے دل سے تیرے رحم و کرم کی بات ختم نہیں ہوئی۔ میرے دل میں یقین رہا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو، جو 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہو۔ میرے دل کے اندر یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کہتے میں بول کے دیکھ رہا ہوں، اللہ کو کہتے ہیں ہم آزاد کریں آپ کے حکم کی تعمیر میں میں کیا ضرور آپ کا جہنم ہے، لیکن الہ العالمین مڑ کے میں تیری جانب اس وجہ سے دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت جوش میں آ جائے، شاید تیری رحمت جوش میں آ جائے، اس لیے جا رہا تھا مڑ کے تیری جانب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں کی جوش میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائے کہ میرے اس بندے کو بھی جس کے دل میں اس قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھنے کے باوجود جس کے دل میں یہ یقین ہے جمع ہوا، یہ اللہ کی ذات رحم والی بات ہے۔ اس بندے کو میری ذات پر رحم اور رحمین ہونے پر یقین ہے، اس لیے ہمارے اس بندے کو بھی جنت کے اندر پہنچا دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو گزاریں ایمان، امید اور خوف کے درمیان ہے۔ ایمان، امید اور خوف کے درمیان ہے۔ یہ نہیں کہ صرف امید ہی امید، یقین ہی یقین کہ ہم نانی ہیں ہماری یاد ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کسی بات کو میری پکڑ میں کر لے کر کیا ملے گا۔ قیامت میں معمولی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نواز دیں گے، اور معمولی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ قدر فرما رہے ہیں، معمولی بات پہ بھی قدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ہم کو اور آپ کو متنوع کیا ہے، اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم جہاں بھی اپنی زندگی کو گزاریں اللہ کی طاقت کو، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں، اپنے دل کے اندر جگہ دیں، اور جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی بھی انداز کی شرارت، کسی بھی انداز کی حرکت ایسی نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ کے لیے کافی ہو، اللہ کے ہماری پکڑ ہو سکے۔ ہم اپنی زندگی کو بہت سوچ کر سمجھ کر گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بڑے عبادت کی، توبہ کرنے والے کے لیے، نادم ہونے والے کے لیے، جو اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک میں اور شہنشاہ کونین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ساری جگہوں پہ مختلف انداز میں بیان فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال سے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی انسان ہوتا ہے گر جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا یہی خاص کرم ہے کہ اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا۔ ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم سب کے آقا مولا شہنشاہ کونین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ توبہ کرو لوگوں، اور خود فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ کم از کم اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ شہنشاہ کونین محبوب رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کو دے رہا ہے میرے بندو، توبہ کرو، سچی توبہ۔ جب انسان توبہ کرتا ہے
نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما دے. ہم سب کی زندگی جو گزرے قرآن حدیث کے مطابق گزرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما توفیقی الا باللہ.